نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ سے پہلے آدم علیہ السلام کی جنت میں جانے اور شیطان کے وہاں سے نکل جانے کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس جانی دشمن یعنی شیطان نے کسی صورت سے حضرت آدم اور حوا کے پاس جا کر ان کو سبز باغ دکھائے اور بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ درخت تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس درخت کے تو قریب جانے سے بھی منع کر دیا ہے، لہذا ہم نہ اس کا پھل کھائیں گے نہ اس کے قریب جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور چونکہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اور آپ کو جو مجھ پر غصہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا نفع پہنچا دوں جس سے کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اس درخت کے پھل کو کھا لو، اور کھانے کے بعد پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہو گے، کبھی بھی تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھانے کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، تو شیطان نے دلیل یہ دی کہ آپ بالکل قریب نہ جائیں، میں آپ کو یہیں پر اس کا پھل لائے دیتا ہوں اور آپ یہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو جب نہیں مانا تو شیطان نے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کی قسم سنی کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو آپ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جو منع فرمایا ہے یہ ممانعت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، لہذا تنزیہی ممانعت سمجھتے ہوئے آپ نے شیطان کی قسم کو بھی قبول کر لیا، اور اس کے لائے ہوئے پھل کو حضرت حوا نے بھی کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پھل کھانے کے بعد ان کو حکم دیا کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا، لہذا اب تم جنت سے نکل جاؤ۔ حضرات اکرام، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا اور ایک بھول تو یہ ہوئی
کہ آپ نے خود تو اجتہاد فرمایا، مگر اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے معلوم نہیں کیا کہ اے مولا یہ جو شیطان تیرے نام کی قسم کھا رہا ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور یہ تیری جو ممانعت ہے یہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، یہ بات آپ بھول گئے اور خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہی کی جو خطائے اجتہادی یا جو بھول ہوتی ہے وہ باعث رحمت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی بھول تو باعث زحمت ہوتی ہے، مگر خاصان خدا کی بھول باعث رحمت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا، وہ بھول جو جنت کے اندر ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کرۂ ارض آباد ہے نوع انسانی سے، ہر طرف اللہ کا چرچا ہے، اس کے نام کا ذکر ہے، ہر لمحہ کرۂ ارض پر اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اسی خطائے اجتہادی اور اسی بھول کا بہترین نتیجہ جو رحمت کی شکل میں ظاہر ہوا وہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے خطا ہوئی، اور وہ خطائے اجتہادی یہ ہوئی کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد نہیں فرمایا۔ یہ بھول ہوئی تو اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا جو رحمت کی شکل میں نظر آیا کہ مصر کی سلطنت اور حکومت ان کو مل گئی۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدر کے قیدی لائے گئے تو آپ سے خطائے اجتہادی یہ ہوئی کہ آپ نے وحی ربانی کا انتظار نہیں فرمایا اور ان کی سزا مرتب فرما دی کہ بھائی تم میں کا جو اہل ثروت ہے وہ تو اتنا فدیہ ادا کرے، اور جو فدیہ دینے کے لائق نہیں ہے وہ ایک ایک شخص 10 ہمارے آدمیوں کو تعلیم دے، ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے۔ آپ کی یہ خطائے اجتہادی رحمت بن کر ظاہر ہوئی کہ ان بدر کے قیدیوں نے اسلام قبول کیا، صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے اور مؤمنین کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اور اس میں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تعلیم جو بھی اسلام کی اشاعت کے لیے حاصل کرنا ہو اس کو حاصل کیجئے، جب اسلام کی تبلیغ کے لیے جس علم کی ضرورت پیش آئے وہ علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ بدر کے جو قیدی تھے وہ مکۃ المکرمہ کے رہنے والے تھے، وہ علوم اسلامیہ نہیں جانتے تھے، علم دین کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا مقصود نہیں تھی، وہ جو بھی رائج علوم جانتے تھے آقا علیہ السلام نے انہی علوم کو سکھانے کے لیے ان کا فدیہ مقرر کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں جو علم بھی ہمارے لیے ضروری ہو، جو ہمارے دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ضرورت پیش آئے وہ علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور فرمان باری تبارک و تعالی ہوا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو ابلیس نے۔ تو یہاں پر ابلیس کی طرف یعنی شیطان کی طرف پھسلانے کی نسبت کی ہے، جبکہ فاعل حقیقی اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان اس کا سبب بنا، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، عنہا اس سے جس کے اندر وہ رہتے تھے یعنی جنت سے،
فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس علیحدہ کر دیا ان کو اس سے کہ جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارا باس کا دشمن ہے۔ یعنی اہبتو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، اور اہبتو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف کو اترنا، یعنی زمین پر چلے جاؤ۔ تمہارا باس کا دشمن، یعنی تمہاری پشت میں جو نسل انسانی ہے وہ سب کی سب چلی جائے، اور اس کی کیفیت دنیا میں یہ ہوگی کہ وہ مبتلا ہوں گے اس بات میں کہ ان کا باس کا دشمن ہوگا، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، ایک دوسرے کا مخالف ہوگا۔ اور آج یہ کیفیت موجود ہے کہ ہمارے اندر یا تو مذہبی اختلاف یا عقائد کا اختلاف، برادری واد، قبائل بندی، یہ سارے جو اختلافات ہیں یہ ہماری سرشت کے اندر اور ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم جو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، قبیلے کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، تو تم اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ارض کے معنی زمین، اور مستقر کے معنی ٹھہرنا، متاعن کے معنی نفع حاصل کرنا، اور حین وقت کو کہتے ہیں۔ اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھہرنا ہے، اور ایک وقت تک تمہیں وہاں پر نفع حاصل کرنا ہے، یعنی موت کے وقت تک اب تمہیں زمین پر رہنا ہے، اور زمین کے اوپر تمہیں جو بھی امور انجام دینا ہے ان امور سے لطف اندوز ہونا ہے، ان سے نفع حاصل کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، یہاں پر کھیتی باڑی یعنی زراعت کا پیشہ شروع کیا، زمین کو سرسبز و شاداب بنایا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کا خطہ سرندیپ کے اندر یعنی اس کے پہاڑوں میں آپ کو اتارا۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت حوا کو سمندر کے ساحل جدے کے مقام پر اتارا اور میدان عرفات کے اندر آپ دونوں کی ملاقات کرائی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو منا جہاں پر کہ حاجی حضرات قربانی کرتے ہیں وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی وجہ سے اور جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے زمین پر بیٹھے روتے رہے، اور 300 سال تک آسمان کی طرف کو نظریں نہیں اٹھائیں، اس حیا سے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا کہنا نہیں مانا۔ حضرات اکرام، آج ہم بڑے طمطراق کے ساتھ، بڑی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ شریعت مطہرہ کی پامالی کرتے ہیں، اور ہمیں حیا اور شرم نہیں آتی ہے، جبکہ جناب خاتم الانبیاء، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرمندگی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطائے اجتہادی ہوئی، 300 برس تک آسمان کی طرف کو شرم کی وجہ سے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا،
اور تم ان کی اولاد ہو، سینہ تانے ہوئے پھر رہے ہو، بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ تمہارے والد کو ہم نے فرشتوں کا مسجود بنایا، تمہارے والد کو ہم نے جنت کی نعمتوں میں داخل فرمایا، وہاں پر ہم نے ان کو سرسبز و شاداب باغات عمدہ محلوں میں رکھوایا، زمین پر اتارا جن کے اترنے کے سبب تم جیسی ایک نسل تیار ہوئی، اور ہم نے تم میں حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کو پیدا فرمایا، لاکھوں حضرات خاصان الہی کو پیدا فرمایا، قسم قسم کی نعمتیں تم کو عطا کیں، لہذا تمہارا بھی یہ فریضہ ہے کہ تم ہمارا احسان مانو اور ہماری ربوبیت کا اقرار کرو، اور ہمارے بھیجے ہوئے قرآن عظیم جو تمہارے لیے ایک منشور ہے، اسوہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، تاکہ دنیا میں بھی تمہاری بہترین زندگی گزرے اور آخرت میں جب تم ہمارے پاس آؤ تو سرخ روح ہو کر آؤ۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو ابلیس نے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس علیحدہ کر دیا ان کو ان چیزوں سے جس میں کہ وہ تھے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا کہ تم زمین کی طرف کو اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔